السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والوں سے دور پردیس میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک میرا ایک رشتہ دار سعودی عرب آ گیا۔ اس نے نہ صرف میرا علاج کروایا بلکہ جب میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے دوبارہ ایک کمپنی میں کام بھی دلوا دیا۔ جب میں 2 سال بعد پاکستان لوٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا وہ رشتہ دار تو 4 سال پہلے ہی ایک بلڈنگ سے گرنے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا، اور اس کے یتیم بچے بہت برے حالات میں تھے۔ کانپ اٹھا اور میں نے فوراً اس کی بیوہ سے شادی کر لی۔ میرا نام شاہد ہے اور مجھے سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اچانک میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس ہاسپٹل میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے مجھے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ اونچی بلڈنگ پر کام کرتے ہوئے اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا تھا اور میں بری طرح زخمی ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ میرے ساتھی مزدور مجھے ہاسپٹل لائے تھے، دوست بھی سب ہی مزدور تھے۔ آزاد ویزے پر آیا تھا۔ مجھے بڑی امید تھی کہ میرے گھر والے میرے علاج کے لیے رقم بھیج دیں گے، لیکن جیسے ہی میری بات میرے باپ اور بھائیوں سے ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ پردیس میں کمانے والے بیٹوں کے لیے نہ تو زمین بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پلاٹ۔ ساری دنیا کا خیال ہے کہ سعودی عرب میں کمانے والا شاید درختوں سے نوٹ توڑ توڑ کر گھر بھیجتا ہے۔ میں بڑی حسرت سے ان مریضوں کی طرف دیکھتا تھا جن کے لواحقین ان کے ساتھ تھے اور جن کے رشتہ دار ہاسپٹل میں ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ میری ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپریشن کے ذریعے راڈ تو ڈالی گئی تھی، لیکن ابھی بھی بہت لمبا علاج بتایا جا رہا تھا۔ میرے کمرے پر رہنے والا ایک بنگلہ دیشی چچا ہر روز کہیں نہ کہیں سے کچھ رقم مانگ کر لے آتا تھا اور میں اس کا بڑا احسان مند تھا۔ پھر اچانک معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی شدید بیمار ہے تو وہ فوراً ملک چلا گیا ہے۔ پچھلے 2 روز سے میں نے کسی شناسا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں سعودی عرب ہی نہ آتا۔ میرے گھر والے مجھے کئی روز فون بھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کار پر بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ میں ان کی منت کر رہا تھا یا تو وہ میرے علاج کے پیسے بھیج دیں اور یا پھر میرا ٹکٹ کروا دیں تاکہ میں اپنے گھر پہنچ کر سکون سے آرام کر سکوں۔ ہر بار میرے بھائیوں کے پاس کوئی نیا بہانہ ہوتا تھا۔ میرے دوست مجھے مسلسل سمجھاتے تھے کہ سارے پیسے گھر نہ بھیجا کرو، مگر میں ہر بار گھر والوں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ وہ مجھے بڑے سنہری خواب دکھاتے تھے۔ وہ میرے پیسے سے بہت ترقی کر رہے ہیں اور میں جلد ہی پاکستان لوٹ کر ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ 2 روز سے میں نے کسی جاننے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ بہت مایوس پڑا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ سرفراز بھائی میری امی کے کزن کے بیٹے تھے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے میری طرف بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں ایک دم سے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ میں نے 3 سال بعد کسی اپنے کو روبرو دیکھا تھا۔ وہ بڑے پیار سے میری کمر تھپک کر کہنے لگے، کیا بات ہے چھوٹے، گھبرا کیوں گیا؟ ارے بیماری تو آنی جانی چیز ہے، حوصلہ رکھو۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو اتنے دن سے میرے اتنے قریبی بلڈنگ میں رہ رہے ہے، ورنہ میں کب کا تجھ سے ملنے آ جاتا۔ وہ تو پاکستان فون کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چوٹ لگ گئی ہے اور تو زخمی حالت میں اس ہاسپٹل میں موجود ہے، اس لیے میں فوراً تیرے پاس بھاگا چلا آیا۔ میں نے ان کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ میلے میں جاتے ہوئے اپنے باپ یا بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلے جائے۔ ان کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا تھا۔ وہ مسلسل میرے ساتھ بات کر رہے تھے
اور ڈاکٹروں کے ساتھ بھی جا کر ملے۔ میں بڑا خوش تھا، پردیس میں اتنا سہارا مل جانا ہی کافی تھا۔ وہ روز مجھ سے ملنے ہاسپٹل پہنچتے، میرے لیے کھانا، فروٹ اور ادویات وقت پر ملنے لگی تھی۔ میرا دوبارہ آپریشن ہوا اور میں جلدی ٹھیک ہو گیا۔ سرفراز بھائی مجھے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لائے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ میں اکیلے رہ رہے تھے، حالانکہ ہم لوگ تو اپنے کمرے میں 10 لوگ تھے۔ میں نے حیرت کے ساتھ ان سے پوچھا، بھائی آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ رہائش تو بہت اچھی لی ہوئی ہے آپ نے۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے، اس بات کو چھوڑو یار، تو بتا تجھے دوسری نوکری ڈھونڈ کر دے دوں جس کا پیکج بھی اچھا ہو اور کام بھی سخت نہ ہو۔ میں یہ سن کر فوراً راضی ہو گیا اور چند دن بعد ہی بھائی نے مجھے ایک نئی نوکری ڈھونڈ کر دے دی۔ انہوں نے مجھے کسی کمپنی میں بھیجا تھا جہاں وہ پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ میں نے سرفراز بھائی کو اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کہانی ہر پردیسی کی ہے۔ اگر یہاں محنت کرتے کرتے کوئی مر جائے تو گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ تنخواہ جو اسے ادا کی جائے گی، اسے اس کی میت کو پاکستان منگوانے سے بہتر ہے کہ اسے وہیں کسی ویلیفیئر کے ہاتھوں دفن کروا دیا جائے۔ بیٹا یہ دنیا ہی اتنی مطلب پرست ہے، ہم جو پیسے کماتے ہیں نا، وہی پیسہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ جب بھی گھر جانے کا سوچوں تو گھر والوں کا کوئی نہ کوئی نیا کام یاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جانا کینسل ہو جاتا ہے۔ بچے کب پیدا ہوتے ہیں، کب سکول جانے لگتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اگر کوئی کنوارا پردیس پہنچ جائے تو ہر سال اسے اگلے سال کا آسرا دے دے کر اس کی شادی کی عمر ہی نکال دیتے ہیں، اور اگر کوئی تنگ ہو کر پاکستان پہنچ جائے تو وہ پھر خالی ہاتھ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ کیا لائے ہو۔ بھائی کا ایک ایک لفظ میرے دل کو لگ رہا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھائی کے ساتھ بھی ان کے گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ میرے گھر سے اب بار بار فون آ رہے تھے، مگر سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ کچھ دن ان لوگوں کو اگنور کرو تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو بھی لگتی تھی۔ میں پچھلے کئی روز سے گھر پر تھا، لیکن سرفراز بھائی معلوم نہیں کس وقت کام پر جاتے تھے کہ مسلسل ہی گھر تھے۔ جب میں نے پوچھا تو مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ میں لمبی چھٹیوں پر ہوں۔ ان کے فلیٹ میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ میں جب کام سے لوٹتا تو کھانا تیار رکھا ہوتا۔ اب اکثر سرفراز بھائی گھر نہیں ملتے تھے، وہ رات کو دیر سے گھر پہنچتے۔ میں نے ایک دو بار ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ دن بھر ڈیوٹی کرتے ہو، میں جب بھی واپس آؤں تمہیں اٹھنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دل ہی دل میں حیران رہتا تھا کہ سگے باپ بھائی سے زیادہ محبت تو مجھے یہ دور کا رشتہ دار دے رہا ہے۔ 2 ماہ بعد میرا گھر رابطہ ہوا تو گھر والوں نے گھما پھرا کر مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اس بار میں کہاں نوکری کر رہا ہوں اور میری تنخواہ کیا ہے۔ تو میں نے کچھ سوچ سمجھ کر انہیں بہت تھوڑی تنخواہ بتا دی اور کہا کہ کچھ دن میں گھر پیسے نہیں بھیج سکوں گا کیونکہ میرے دوستوں نے ادھار پر پیسے لے لے کر میرا علاج کروایا ہے۔ مجھے اب اپنی اسی قلیل تنخواہ میں سے اپنا قرض بھی اتارنا ہے۔ یہ سن کر میری اماں اور بھائیوں کا باقاعدہ موڈ خراب ہو گیا اور میں نے بھی سلام دعا کر کے فون بند کر دیا۔ دل ہی دل میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ سرفراز بھائی نے مجھے مل کر اچھی خاصی دنیا داری سکھا دی تھی۔ اب پاکستان سے مجھے فون بھی نہیں آتا تھا۔ سرفراز بھائی رات کے پہر میں جب بھی ملتے تو مجھے یہی کہتے کہ بیٹا اپنے لیے کچھ سیونگ کرو تاکہ پاکستان جاؤ تو تمہارے پاس کم سے کم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے پیسے تو ضرور ہوں۔ اور میں نے بھی ان کی یہ بات پلو سے باندھ لی۔ 6 ماہ تک میں نے مسلسل اپنے پاس پیسے جوڑے اور پھر کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے اپنے گھر بھی بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ والد کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے مجھ سے میری ساری تنخواہ کا تقاضا کرتی تو میں انہیں گھما پھرا کر جواب دے دیتا تھا
कंपनी ने मुझे रिहाइश भी दे दी थी। तो मैं सरफराज भाई के पास से अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गया। जब मैं सऊदी अरब पहुंचा था तो मैं एक 20 साल का जवान था, लेकिन अब मुझे इतना तजर्बा हो गया था कि मेरी सोच 35 साल के एक समझदार मर्द जितनी थी। छुट्टी वाले दिन मैं सरफराज भाई से मिलने पहुंचता तो मुझे फ्लैट पर ही मिलते थे। एक बार सरफराज भाई के साथ मैं बाहर घूमने निकला तो मैं इनके साथ बात करता जा रहा था और लोग पीछे मुड़ मुड़ कर हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे, जैसा कि मैं कोई पागल हूँ। मुझे ये देखकर शदीद हैरत हुई और जब मैंने सरफराज भाई से इस बात का जिक्र किया तो वो मुस्कुराने लगे। सरफराज भाई मुझसे थोड़े दूर खड़े रेलिंग पकड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। हम दोनों काफ़ी दिनों बाद होटल पर खाना खाने आए थे। जब मैं खाने का आर्डर देने लगा तो वो उठकर किसी ज़रूरी काम का कहकर बाहर निकले। जब मैंने 2 प्लेटर्स की सर्विंग मंगवाई तो वेटर हैरत से मेरी तरफ देखने लगा और पूछने लगा, सर ये 2 प्लेटर किसके लिए हैं? मैंने इसे मुस्कुरा कर कहा कि मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ ही खाने पर मौजूद हैं, वो अभी उठकर बाहर गए हैं। वो वेटर हैरत से मेरी तरफ देखता हुआ चला गया और मैं सर झटक कर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। सरफराज भाई 5 मिनट बाद वापस आकर टेबल पर बैठ गए थे। अचानक मेरे व्हाट्सएप पर पाकिस्तान से मैसेज आया तो मैं इसको देखने लग गया। अचानक मुझे शरारत सूझी, सरफराज भाई किसी गहरी सोच में गुम थे। मैंने अपनी और इनकी तस्वीर बना ली। ये देखकर मैं हैरान था कि मेरी तस्वीर तो फ़ोन में बन चुकी थी, लेकिन सरफराज भाई की तस्वीर नहीं बन पा रही थी। मैं बार बार तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। अचानक भाई की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगे। न जाने क्यों इनकी मुस्कुराहट से मुझे अजीब तरह का खौफ महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद वो ये कहकर उठकर चले गए कि इन्हें अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है और मैं भी अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गया। 2-3 रोज़ भाई का मैसेज नहीं मिला तो मैं इनकी रिहाइशगाह का चक्कर लगाया तो बाहर ताला लगा था। मैंने पड़ोसियों से पूछा तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, ये फ्लैट तो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। मेरे कानों में एकदम साई साई हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ज़ोर से खुद कलामी की। मैंने फ़ोन निकाल कर सरफराज भाई का नंबर मिलाना शुरू कर दिया, मगर नंबर मुसलसल बंद था। मुझे एकदम बेइंतहा फ़िक्र हुई। मैं वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गया। मुसलसल कई रोज़ तक मैं भाई का नंबर मिलाता रहा। फिर एक रोज़ छुट्टी वाले दिन मैं इसी बिल्डिंग में पहुंच गया और वहां के चौकीदार से पूछा कि फ्लैट नंबर 229 में रहने वाले सरफराज अहमद कब से अपने फ्लैट पर नहीं हैं। वो मुझे खौफ ज़दा नज़रों से देखने लगे और फिर मुझे बिल्डिंग की मैनेजमेंट के पास ले गया। इन लोगों ने पहले मुझसे मेरी शिनाख्त मांगी तो मैंने कहा कि मैं इनका कज़न हूँ और पिछले कुछ दिन से इनसे रब्ता नहीं हो रहा, इसलिए मैं सख्त परेशान हूँ। उन्होंने जो बात बताई वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। सरफराज भाई तो 2 साल पहले एक ट्रैफिक हादसे में बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी होकर वफात पा चुके थे। 3 माह तक इनकी मैयत सर्द खाने में रखी थी। इनके घर वालों ने कहा था कि इन्हें सऊदी अरब के ही किसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए, तो इनके यार दोस्तों ने इनकी तदफीन के इंतज़ामात मुकम्मल किए थे। ये सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मतलब वो बेचैनी और दुखी रूह मेरी मदद करने के लिए ही मुझ तक पहुंची थी। मुझे होटल के वेटर का खौफज़दा चेहरा याद आया था जब मैं मुसलसल सरफराज भाई के साथ बात कर रहा था और दूसरे लोगों को खाना देते हुए बार बार मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैं इस रोज़ बड़े दुखी दिल के साथ अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा था। अभी मैं सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ और दरवाज़ा खोलकर सरफराज भाई अंदर आ गए। मैं इन्हें देखकर डरा नहीं बल्कि उठकर बैठ गया। वो मेरे सामने बैठे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगे, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं कई रोज़ ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। मेरे दोस्तों ने भी कोशिश की थी कि मेरा इलाज करवा लें, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी था। मेरी तो आखिरी वक्त में तुम्हारी भाभी और बच्चों से बात भी नहीं हो पाई थी। मैं बेहोश पड़ा था।
میرے دوست بار بار پاکستان رابطہ کر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ میں پیچھے ایک بہت بڑا خاندان چھوڑ کر یہاں کمانے آیا تھا۔ میرے دوست بڑے دکھ کے ساتھ میرے بے ہوش وجود کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ باتیں کہتے تھے تو میں سب کچھ سن سن کر اندر ہی اندر روتا رہتا تھا، اور پھر میں نے دم توڑ دیا تھا۔ میری واپسی پر کافی رقم لگ رہی تھی۔ میرے دوستوں نے ایک بار پھر اسی امید پر گھر والوں سے رابطہ کیا تو میرے باپ نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ ان کا بیٹا تو چلا گیا ہے، لیکن پیچھے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے پردیسی بیٹے کی میت کو واپس لا سکیں۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستانی مزدوروں اور کسی فلاحی تنظیم کی مدد سے میری میت کو سعودی عرب میں ہی دفن کروا دیں۔ میں بڑے دھیان کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سرفراز بھائی کہنے لگے کہ اگر باپ مر جائے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میرے بیوی بچوں کو نہ جانے ان لوگوں نے کس حال میں رکھا ہوگا۔ میری چھوٹی بیٹی میری سعودی عرب آمد کے 2 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں جب بھی اس کے لیے کھلونے لے کر بھیجتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ اگلی بار میں خود جاؤں گا اپنی گڑیا کے کھلونے لے کر اور اسے گود میں اٹھا کر خوب سارا پیار کروں گا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے میری بچی 3 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ بھائی اب سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر بار مجھے اچھی حالت میں دیکھنے والے سرفراز بھائی اس روز اسی طرح زخمی اور ٹوٹے پھوٹے دکھائی دے رہے تھے جیسے آج ہی ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہو۔ وہ مجھے یہ نصیحت کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے کہ کبھی کسی کے لیے اتنی قربانی مت دینا کہ اسے تمہیں ہی قربان کرتے ہوئے ذرا سا بھی افسوس نہ ہو۔ میں ان کی باتیں اور ان کی داستان سن کر اندر سے ہل چکا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو ابھی 4 ہی بجے تھے۔ پاکستان کال کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے چھٹی کر لی اور میں دن کے وقت جب گھر فون کیا تو میں نے بہانے سے امی سے پوچھا کہ ان کی کزن کے بیٹے سرفراز بھائی کا کچھ اتا پتہ معلوم ہے، تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو، اس کا تو 2 سال پہلے بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کچھ روز ہاسپٹل میں تھا اور پھر فوت ہو گیا۔ اس غریب کی تو میت بھی پاکستان نہیں لائی جا سکی تھی، اور پھر فائزہ باجی نے بھی بہت غلط کیا، دلہن کو اس کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ دلہن کے باپ اور بھائی نے کوشش کی تھی کہ وہ سرفراز کے حصے سے کچھ حصے تینوں بچوں کے نام کر دیں، لیکن باجی اور بھائی نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے اب سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 6 برس ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے پاس اتنا پیسہ جمع کر لیا تھا کہ پاکستان پہنچتے ہی اپنے لیے ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ یہاں کی سخت محنت اور اکیلے پن نے مجھے اندر سے کھوکھلا سا کر دیا تھا۔ میں نے ابا اور اماں سے بات کی کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، تو ان کا رویہ مجھ سے بہت سخت ہو گیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا فائدہ ایسی جوان اولاد کا جو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے اور نہ ان کی ذمہ داریاں پوری کروانے میں ان کی مدد کر سکیں۔ اگر تم باہر رہتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر والوں کے کتنے مسئلے مسائل ابھی حل ہونے باقی ہیں۔ ساری دنیا کے بیٹے ہی دور پردیس میں کما رہے ہیں، کوئی بھی تمہاری طرح ہمت ہار کر گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا۔ اماں ابا نے مجھے سخت باتیں سنائی تھی جنہیں سن کر میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور میں نے بنا کوئی جواب دیے ہی فون رکھ دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے مزید 6 ماہ یہاں رہ کر اپنے ہاتھ مضبوط کیے اور ایک دن بنا بتائے ہی پاکستان جانے کی تیاری کر لی۔ اس روز مجھے پاکستان جانا تھا۔ اسی روز رات کو پھر سے سرفراز بھائی میرے پاس آئے تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا۔ انہوں نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ شاید تمہارے پاس میری امانت ہے، جیسے ہی پاکستان پہنچے تو اپنی بھابھی اور بچوں سے مل کر یہ انہیں دے دینا، اور پھر مجھ سے گلے مل کر رخصت ہو گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں بے تحاشا درد تھا۔ ایئرپورٹ پر جب سوٹ کیس کو کھولا گیا
اس میں بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے اور بھابھی کے لیے تحفے تحائف تھے۔ وہ رات کو مجھے ایک بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے جو شاید انہوں نے پاکستان جانے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ میں جب ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہا تھا تو سرفراز بھائی سفید کپڑوں میں میرے برابر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے دو عام انسان کرتے ہیں۔ اس روز مجھے سعودی عرب کی سرزمین سے رخصت کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک دکھی باپ اور مظلوم شوہر کی روح تھی۔ میں جب اچانک پاکستان پہنچا اور میں نے رات کو اپنے دروازے پر دستک دی تو سبھی لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اماں ابا نے مجھے گلے لگایا اور حیرت سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، تم نے واپسی کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں؟ تو میں نے عجیب سا انداز میں مسکرا کر کہا، ابا اگر بتا دیتا تو اب یہاں نہ ہوتا۔ ہر بار کی طرح کوئی نہ کوئی مجبوری سنا کر مجھے سعودی عرب نہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا رہا۔ وہ چھوٹا سوٹ کیس جو سرفراز بھائی کی امانت تھا میں نے خاص طور پر اپنے سامنے ہی کمرے میں محفوظ رکھا۔ میری بہنوں اور بھائیوں کی نظر مسلسل اسی پر گڑی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے لیے باہر سے کچھ خاص تحفے تحائف لایا ہوں اور جیسے ہی میرا موڈ ٹھیک ہوگا میں وہ انہیں سونپ دوں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے جلد از جلد یہ امانت ان کے مالکین تک پہنچانی ہے۔ گھر والوں کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ میں تیسرے روز ہی سرفراز بھائی کے گھر جا پہنچا تھا۔ دیکھا تو اچھا خاصا مکان بنا ہوا تھا، 2 گاڑیاں بھی کھڑی تھی۔ خالہ بڑی محبت سے ملی اور کہنے لگی، میری نسرین سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، اس نے تو تمہاری واپسی کا نہیں بتایا تھا، خیر ہے اچانک ہی واپس آ گئے ہو۔ میں نے کہا، خالہ پردیس میں زندگی کاٹنا بہت مشکل ہے اور ویسے بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے میرے سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس بار اللہ نے تمہاری جان بچا دی ہے، جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤ تو کچھ عرصہ کما کر گھر واپس پہنچ جانا، یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا لہرایا تھا، شاید ماں کا دل تھا اپنے بیٹے کی یاد نے ستایا ہو۔ میں نے ان سے سرفراز بھائی کا افسوس کیا تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، جوان بیٹا تھا، گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پردیس گیا تھا، بہت محنت کی اس نے وہاں پر، یہاں پر تمہارے خالو نے اس پیسے سے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بچوں کے سر پر چھت بھی اپنی ہو گئی اور کاروبار بھی بہت بہتر ہو گیا۔ جس وقت سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہونا اس وقت سارا پیسہ پھنسا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے اپنے پردیس کی مٹی میں ہی دفن کر سکیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ میں غور سے بیٹھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا میں ان کے مرحوم بیٹے سے مل کر کیسا محسوس کر رہا تھا اور وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں کس قدر پریشان ہے۔ میں نے بہانے سے ان سے زہرہ بھابھی اور بچوں کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی، بیٹا کیا بتائیں، رشتہ دار بڑے لالچی نکلے، ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھر والے پہنچ گئے اور کہنے لگے ہمیں تو سرفراز کا حصہ چاہیے۔ میں نے بڑا سمجھایا کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں پھر دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو باضد تھے کہ اس مکان کو بیچ دو اور سرفراز کا حصہ دے دو۔ اب تم ہی بتاؤ، اس مکان کے علاوہ تو ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں، اگر اسے بیچ دیتے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ بس اسی بات پر کچھ تلخی ہوئی تو تمہاری بھابھی بچوں کو لے کر فوراً میکے چلے گئی اور وہ لوگ تو بس اسی کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ مکان بک جائے اور وہ رقم اس کے باپ اور بھائی ہتھیا لے۔ ارے ابھی تو زہرا جوان ہے، میں اسے سرفراز کا حصہ دے دوں اور وہ کل کو کسی غیر کے ساتھ شادی کر کے اس کے بچے رول دے تو پیسے تو سارے ان کے نانا اور ماما ہڑپ کر لیں گے، بچوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بڑے جذباتی انداز میں مجھے یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور سرفراز بھائی کا چہرہ ایک دم میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ مجھے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی لیکن میں فوراً وہاں سے اٹھا تھا۔ میں اب زہرا بھابھی کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں
کہ سرفراز بھائی کے تینوں بچے میلے کچیلے کپڑوں میں گھوم رہے تھے۔ بھابھی خود بھی کافی پریشان حال تھی۔ ان کے گھر کا صحن کچا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ میں نے بچوں کو بلا کر انہیں پیار کیا۔ ان کے بابا مجھے لے کر صحن میں ہی بیٹھ گئے۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ بتایا کہ میری خالہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میں سن کر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ پھر انہوں نے دبے دبے لفظوں میں بتایا کہ جب سے زہرا واپس آئی ہے میری بہویں بھی کچھ خوش نہیں ہیں۔ میری بیٹی بڑی صبر والی ہے، ہر وقت کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بچے تو نہ سمجھ ہیں۔ اگر کوئی شرارت کرتے ہیں تو فوراً انہیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میرا اسی بات پر بہوؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے ہی میری بیٹی کا یہ حال ہے۔ اگر میں چلا گیا تو نہ جانے ان بچوں کا کیا ہوگا۔ میری نظر مسلسل زہرا بھابھی پر ٹکی تھی۔ وہ مجھ سے 4 یا 5 سال ہی بڑی ہوگی، لیکن بیوگی کے صدمے نے انہیں برسوں کا مریض بنا رکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک مضبوط فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان کے والد کے حوالے وہ سامان کیا جو سرفراز بھائی نے مجھے دیا تھا، اور یہ کہا کہ یہ ان کے دوست کے پاس ان کی امانت رکھی تھی اور اس کا ذکر وہ ان کے سسرال میں ہرگز نہ کریں۔ وہ رقم میں نے جان بوجھ کر نہیں دی۔ بھابھی نے میرے سامنے ہی جب وہ سوٹ کیس کھولا تو ان کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ میں چپ چاپ واپس لوٹا تھا۔ کئی دن ادھر ادھر گھوم پھر کر میں نے ایک مناسب جگہ کرائے پر لی اور الیکٹرانکس کی دکان کھولی۔ میں یہ سب اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ تقریباً چیخ پڑے تھے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ مجھے مجبور کر کے واپس سعودی عرب بھیج دیں گے۔ پھر میری ماں بہن بھائی یہ سوچ کر خاموش رہ گئے، چلو اچھا کاروبار ہے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آیا کرے گا۔ جب میں نے گھر میں زہرا بھابھی سے نکاح کرنے کی بات کی تو ہمارے گھر میں بہت بری طرح سے ہنگامہ پھوٹ گیا۔ میری ماں نے جیسے ہی زہرا بھابھی کے بارے میں غلط بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی سختی سے انہیں خاموش کروا دیا اور یہ اچھی طرح سے بتا دیا کہ اب میں وہ چھوٹا موٹا شاہد نہیں بلکہ 6 سال پردیس کی خاک چھاننے والا ایک سمجھدار انسان ہوں۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا اگر وہ رشتہ نہیں کریں گے تو میں محلے کے ہی 2 بزرگ لے جا کر ان سے نکاح کر لاؤں گا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر گھر والے چاہتے ہیں کہ میں ہر ماہ انہیں معقول رقم دوں تو میری زہرا سے شادی کروائیں۔ میں نے زہرا کے والد کو گھر سے نکلتے ہوئی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ زہرا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اس کے ابو نے ہی اسے منا لیا۔ سادگی سے نکاح کر کے جب میں زہرا کو لے کر گھر والوں کے سامنے گھر کے بجائے اپنے الگ لیے ہوئے کرائے کے مکان میں پہنچا تو سب ایک دم ششک رہ گئے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بیوہ سے نکاح کر کے میں خود تو کتنا مرضی اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں، لیکن میرے گھر والوں اور رشتہ دار کبھی بھی اسے جینے نہیں دیں گے۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے روایتی دھمکی بھی دی تھی کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی، مگر میں ڈھیٹ بنا رہا۔ میں نے موت کے قریب جا کر زندگی کی اہمیت کو جان لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زہرا کو اس کے سابقہ شوہر کا جمع ہوا پیسہ دے دیا اور کہا تھا یہ ان کے دوستوں نے ان کی امانت سنبھال کر رکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے کچھ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی اور اسے کہا کہ وہ تینوں بچے مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رہیں گے اور ان کے مستقبل کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اماں بھی مجھ سے راضی ہو گئی تھی۔ امید ہے کہ جلد ہی اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ زہرا نے سرفراز بھائی کے سارے پیسے بچوں کے لیے رکھ دیے تھے، جو ان کا حق بھی بنتا تھا۔ پردیس جانے والے سارے بھائی اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کے لیے آپ صرف ATM مشین ہیں۔ تو اپنے پیاروں کے لیے کچھ انتظام لازمی کریں کہ کل کو آپ بھی ایسی تکلیف سے بچ سکیں۔
آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔